الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج 7 ذی الحجہ ہے اور اس مرتبہ پاکستان اور سعودی عرب میں ایک دن کا فصل ہے، تو سعودی عرب کے حساب سے آج 8 ذی الحجہ ہے اور اس میں پھر مناسک حج جو ہیں اس کا آغاز ہو چکا۔ جو لوگ بھی وہاں حج کے ارادے سے گئے ہیں اب سب جمع ہوں گے، مینا کی وادی میں جمع ہوں گے، کل فجر کی نماز کے بعد وہ پھر عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ جن حضرات کو بھی حج کا تجربہ ہے وہ ان تمام مراحل سے گزرے ہیں اور یقیناً ان دنوں میں وہ کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ جس سال اس نے حج کیا تھا تو وہ کن کیفیات سے دوچار تھا۔ حج کی عبادت وہ ہے کہ جس میں اکثر و بیشتر جو مناسک حج ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے گرد گھومتے ہیں۔ واقعہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، قرآن حکیم میں کتنے ہی مقامات ہیں جس میں ان کا ذکر کیا گیا۔ قرآن میں 114 سورتوں میں سے 25 وہ ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اندازہ کیجئے۔ اور 79 ٹائمز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود، 25 سورتیں اور ایک کم 80 مرتبہ۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ ایک سورت مکمل سورت ابراہیم ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جس کی 2 آیات ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، فرمایا گیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ یہ ملت ابراہیمی ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اس روئے ارضی پر پہلا انسان اور پہلا نبی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ اس کے بعد انہی کی ذریت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سلسلہ ہدایت اور سلسلہ رشد کو قائم رکھا۔ مختلف ادوار میں کتنے ہی انبیاء ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، جس میں سے 313 کی تعداد رسولوں کی تھی۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی موجود رہے۔ حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ حضرت یحییٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ موجود ہے۔ تو یہ عظیم عبادت جو جامع العبادات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کے اعتبار سے یہ مرکب ہے، ان دونوں اعتبار۔ بدنی عبادات
طواف ہو رہا ہے وہ بدنی عبادت ہے، صفا و مروہ کے درمیان جو آپ کی سعی ہو رہی ہے وہ بدنی عبادت ہے، پھر مینا کی وادی میں جو آپ کا قیام ہے 3 دن وہ بدنی عبادت ہے، وقوف عرفہ بدنی عبادت ہے، رمی جمرات ہے، مالی عبادت بھی ہے، کتنا سرمایہ خرچ کر کے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، قربانی کا جانور بھی آپ کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، تو مالی اور بدنی دونوں عبادات کا مرکب، جامع العبادات۔ سورہ حج میں ان مناسک کا ذکر بھی کیا گیا، قربانی کے جانوروں کا ذکر بھی کیا گیا، وہ قربانی جو آپ بھی کریں گے میں بھی کروں گا، کروڑہا انسان اس روئے ارضی پر جو مسلمان ہیں وہ اللہ کے رستے میں جانور قربان کریں گے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے حضور سے سوال کیا تھا، ما ہذی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ذرا فرمائیے جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، جو مشرکین مکہ تھے یا مشرکین عرب کہہ لیجئے، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، حج کی عبادت ان کے ہاں موجود تھی، نماز جس شکل میں بھی وہ پڑھتے تھے بہرحال، لیکن نماز کے نام سے کوئی شے تو موجود تھی نا، جسے قرآن میں کہا گیا ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، یہ نماز تو پڑھتے ہیں بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر اس کی طرف رخ کر کے، لیکن اس میں تالیاں بھی پیٹتے ہیں اور بے ہنگم قسم کی آوازیں بھی نکالتے ہیں، بالکل برہنہ ہو کر طواف کرنا ان کے نزدیک بہت اونچے درجے کی نیکی تھی، تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے دین ابراہیمی پر۔ قربانی بھی ہوتی تھی، ایک قربانی ان کی وہ تھی جو مختلف بتوں کے نام سے، دیویوں کے نام سے کرتے تھے، اور ایک قربانی حج کے موقع پر بھی کرتے تھے۔ تو سورہ حج میں فرمایا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے قربانی کے جانور کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، خون بہے گا زمین میں جذب ہو جائے گا، گوشت کو جو ہے کنزیوم کر لیا جائے گا یا سٹاک کر لیا جائے گا، دونوں امکانات ہیں، گوشت کو ذخیرہ کرنے سے بھی ہمارا دین منع نہیں کرتا، احادیث موجود ہیں، اصل شے جو اللہ تک پہنچے گی وہ کیا ہے؟ وہ روح تقویٰ ہے، پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہے یا نہیں، یہ ہے بہت بڑا کوسچن مارک جو میرے سامنے بھی رہنا چاہیے اور آپ حضرات کے سامنے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں گے، جو آیت ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا تھا۔ قرآن حکیم میں 25 صورتیں وہ جن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، ان کی زندگی کے مختلف واقعات، مختلف گوشے، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، امتحانات ہی امتحانات، عقل و شعور کا امتحان سب سے پہلے، شرک کے گھٹاٹوپ اندھیرے ہیں، شعور کی آنکھ کھولی، جسے آپ نوجوانی کہتے ہیں، جوانی کی ابتدا ہو رہی ہے، سورج کی پرستش ہو رہی ہے، ستاروں کو پوجا جا رہا ہے، چاند دوتا کے نام سے بھی ایک بہت بڑا مجسمہ انہوں نے بنا لیا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان تمام کو جسے آپ کہیے کہ بائی پاس کرتے ہوئے توحید تک پہنچ گئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنے آپ کو یکسو کر رہا ہوں، ہمتن متوجہ ہوں اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو، سورج اس نے پیدا کیا، چاند ستارے اس کی تخلیق ہیں، یہ تب تمام اسباب ہیں، مسبب الاسباب کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ نعرہ توحید ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن میں موجود، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، سب کچھ میرے رب کے لیے،
تو سب سے پہلا امتحان عقل و شعور، اس میں کامیاب ہوئے۔ والدین کے ساتھ جو طبعی محبت ہوتی ہے کسی بھی سعادت مند بیٹی کی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دیکھ رہے ہیں کہ والد جو ہے بت تراش ہے، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتا ہے اور جا کر پھر کہیں جو بھی ان کا معبد ہے وہاں جا کر استھان پر رکھ دیتا ہے، اس کی پوجا ہوتی ہے۔ بار بار منع کر رہے ہیں، ابا جانی کیا کام کر رہے ہیں؟ خود تراشیدہ بت ہے اور اسی کو اپنا رب مانتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو باپ نے بالآخر تنگ ہو کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ یہ بار بار کی جو واضح و نصیحت ہے، اگر اس سے باز نہیں آتے تو کان کھول کر سن لو، میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا اور میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا یہ قول قرآن نے نقل کر دیا۔ پھر بہرحال وہ مرحلہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ایک ایسے موقع کے متلاشی تھے کہ انہیں موقع ملے تو ان کا جو بھی مندر ہے، جو معبد ہے، جو ہیکل ہے، وہاں جا کر جتنے بھی بت ہیں، جو بھی دیویاں دیوتا ہیں، سب کو چکنا چور کر دیں۔ یہ لوگ پریشان تو ہوں گے، یہ کام کس نے کیا؟ اور ظاہر ہے کہ یہ کام کرنے والا گویا کہ اپنے بارے میں اس بات کا پورا اطمینان رکھتا ہے کہ میری تکہ بوٹی کر دی جائے گی۔ پوری بستی کے اندر سوائے ابراہیم کے اور تو کوئی نہیں جو ایک رب کی پوجا کرنے کو، ایک رب کی دعوت دینے والا ہو۔ حضرت ابراہیم ہی تھے نا، وہی ہوا۔ حضرت ابراہیم کو طلب کر لیا گیا، لیکن یہ بھی جسے آپ کہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھا دی تھی کہ ان کا جو سب سے بڑا جو بت ہے، اللہ کبیر اللہم، جو قرآن حکیم میں آیا، جو سب سے بڑا تھا اس کو بالکل صحیح سالم چھوڑ دیا اور بقیہ سب کو چکنا چور کر دیا۔ اب جس طرح قوم بفری ہوگی اور جب انہوں نے دیکھا ہوگا فلاں قبیلے کا یہ بت تھا، اس کا جو ہے سر جو اڑا ہوا ہے، فلاں کا جسم جو ہے چکنا چور ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اس سے پوچھو یہ جو بڑا صحیح سالم موجود ہے، بڑی مسکولر باڈی تم نے بنائی تھی اس کی، یہ بتا دے گا تمہیں یہ کام کس نے کیا۔ اب ظاہر ہے یہ موقع وہ تھا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جس کی تلاش میں تھے، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو بھی مخاطب تھے انہوں نے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر جھانک لیا کہ بات ابراہیم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو ہم نے اپنا رب قرار دے دیا، اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی؟ لیکن ظاہر ہے وہ جو تعصب تھا ان کے اندر اپنے دین کا، اپنے آبائی دین کا، وہ تو موجود تھا نا۔ نمرود کے درمیان میں پیشی ہو گئی، وہ بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا، تمام تفاصیل آپ کو معلوم ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ والدین سے رخصت ہوئے، اہل وطن کو چھوڑا، انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کے حکم سے اب ہجرت اختیار کر رہا ہوں۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے نا، جب انہوں نے ہجرت حبشہ کے لیے جو ہے تیاری پکڑ لی تھی تو مکہ کے رہنے والے جو زعامات تھے وہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ بھئی تم تو ہماری بستی کے بہت ہی سعید انسانوں میں سے ہو، تو تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس بستی والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے۔ تو ان ارضی واسعۃ، سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرما دیا میری زمین بڑی وسیع ہے، کسی ایک جگہ اگر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو ہجرت اختیار کر کے کہیں اور چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول قرآن میں انی مہاجر الی ربی سیہدین۔ یہ مختلف امتحانات ہیں نا، والدین کی محبت کا امتحان ہے، اپنا وطن ہے، اپنی سرزمین ہے، اپنے محلے والے ہیں جن کے ساتھ بچپن اور نوجوانی یہ پورا پیریڈ ان کا گزرا،
کون شخص اپنے آبائی وطن کو یا اپنا جو آبائی بستی ہے اس کو چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے؟ پھر اللہ نے حکم دیا جاؤ وادی غیر ذی زرع، وہ وادی جہاں کہیں کوئی زراعت نہیں ہے، یہ مکہ کی سرزمین، پتھریلی سرزمین، وہاں جاؤ اور اپنی ایک زوجہ کو، نوزائیدہ بیٹا ہے، بچہ ہے، اس کو جا کر چھوڑ دو۔ اللہ کا حکم، کتنا بڑا امتحان! کوئی سوچ نہیں سکتا کہ جو محبت انہیں حضرت ہاجرہ سے ہوگی، اور وہ بیٹا جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 برس تھی، حضرت اسماعیل کی ولادت ہو رہی ہے اس وقت۔ اللہ کا حکم ہے۔ وہ جگہ جہاں نہ کوئی کھانے پینے کی شے ہے، کچھ ہے، اللہ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور امتحانات میں کامیابی ہے تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اسی کا کلائمیکس ہے نا جس کو قربانی جو ہم مناتے ہیں، وہ بیٹا جو حاصل کیا تھا، 87 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت ہاجرہ کے بطن سے، اور جب وہ 13-14 برس کے ہوئے اور حضرت ابراہیم 100 برس کے ہو گئے تو اب یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اس قاعدے کو اللہ تعالیٰ بھی بیان فرماتا ہے، جو شخص جتنا زیادہ عمر میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے قواعد طبعیہ اور قواعد ذہنیہ یہ دونوں جو ہے کمزور پڑتے جاتے ہیں۔ وہ قوت ارادی جو نوجوانی میں یا جوانی میں ہوتی ہے بڑھاپے تو نہیں ہوتی نا۔ اور اتنا بڑا امتحان، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، مسلسل پے در پے 3 راتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو سمجھتے تھے نا کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وہی ہے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو حضرت اسماعیل سے کہا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا ابتی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے حضرت ابراہیم سے کہا، جب حضرت ابراہیم نے یہ بات رکھی کہ میں مسلسل 3 راتوں سے خواب دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو ذرا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، آخر بیٹے کس کے تھے؟ ابراہیم کے بیٹے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر جو قرآن میں ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کی نسل میں پھر حضرت یعقوب ہیں، جن سے آگے اولاد اور نسل چلی ہے، جنہیں ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء اور رسول کو بھیجا اس نسل کے اندر، اور اس نسل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل میں سے۔ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یہاں گویا کہ وہ نسل جو حضرت اسماعیل سے چلی تھی، اس میں حضرت اسماعیل سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ یا ابت، ابا جان، فافعل ما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے۔ اور پھر قرآن جو الفاظ استعمال کرتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، سب سے بڑا ٹریبیوٹ، ابراہیم جو حکم ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے پورا کر دیا۔ اور یہاں الفاظ جو ہیں اس درجے ہیں کہ جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے گردن ڈال دی، فلما اسلما، تثنیہ کا صیغہ ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی گردن ڈال دی ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا پیشانی کے بل، یہاں بھی بہت پیارا نکتہ ہے کہ چہرہ اگر سامنے ہوگا تو شاید وہ ہاتھوں کے اندر کوئی کپ کپاہٹ پیدا ہو جائے، لہذا چہرے کو دوسری طرف رکھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ گئی، قد صدقت رؤیا۔ یہ گویا کہ امتحانات میں سے سب سے، وہ جو ترکش ہے امتحانات کا، اس میں سب سے آخری اور سب سے بڑا تیر۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پھر ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دلی دوست بنا لیا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ محبت حد درجے کی ہو۔ کہیں ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہاں شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جو محبت کرتا تھا اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، محبوب رب العالمین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء محبوب ہیں، لیکن واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم کو دیا گیا۔ امام الناس کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، انی جاعلک للناس اماما۔ ملت ابراہیمی کا ذکر قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا، ملت ابیکم ابراہیم۔ اے مسلمانوں، یہ ابراہیم کا طریقہ اور وہ ملت ہے جس کی آخری کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے واحد کے صیغے میں خطاب کر کے فرمایا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہ الفاظ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم کو، جسے ہم کہتے ہیں نا سلیوٹ ہے ان کے لیے۔ تو جو پہلی آیت ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سورہ حج کا جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ اللہ تک پہنچنے والی شے کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی عبادت ہے پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو اس میں ہم پر حملہ آور ہوتی ہے وہ ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہیں۔ تو جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیرنے سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے ان نفسانی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کیا یا نہیں کیا، یا وہ مادر پدر آزاد ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل جہاد قرار دیا تھا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ ہزاروں خواہشیں ہیں، ہزاروں تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، مستقبل میں پھلنا پھولنا پھیلنا، یہ تمام چیزیں، لیکن دین کا بھی تو کوئی تقاضا ہے یا نہیں؟ اللہ کی فرما برداری ہمیں کس جانب گائیڈ کر رہی ہے؟ اسوہ حسنہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اسی درجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، سورہ ممتحنہ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مکمل اور بھرپور نمونہ موجود، جس ملت کو اللہ نے قائم دائم کر دیا تا قیام قیامت، ملت ابیکم ابراہیم واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تو ان کے اسوے اور ان کی زندگی سے ہمیں جو لیسن حاصل کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم سب سے بالا، اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا، آگ کو قرآن میں ذکر موجود ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا آگ میں، اللہ کے حکم سے آگ کو گل و گلزار بنا دیا گیا. اب اس کی کیا تعویل کریں گے آپ؟ اس لیے کہ کام لینا تھا آگے. یہ ملت ابراہیمی ہے. ابھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب وہ مرحلہ آیا تھا تو کہیں حضرت اسماعیل کی کوئی ولادت تو نہیں ہوئی تھی، تو بہت پہلے کی بات ہے. یہ تو بعد میں اللہ کی طرف سے حکم آیا نا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور نوزائیدہ بیٹے کو وہاں چھوڑ دو، اور اس کے بعد وہ بچہ جو ہے بڑا ہوا ہے، پھر اس کی قربانی کا بھی حکم دے دیا گیا. لیکن یہ زمین تو ساتھ کے ساتھ تیار ہو رہی تھی. تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اس موقع کی مناسبت سے خاص طور پر اب 3 دن کے بعد جو ایک بڑا ہمارے ہاں جو ایک تہوار آئے گا جسے عید الاضحیٰ کے نام سے ہم جانتے ہیں، گویا کہ حج کے جو مختلف مناسک تھے ان میں سے ایک منسک جو قربانی کا ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تا قیام قیامت یہ قربانی جو ہے ہر ایسے مسلمان پر جو استطاعت رکھتا اس کے لیے واجب قرار دے دی گئی. لاکھوں کروڑوں قربانیاں ہوں گی. لاکھوں تو وہ ہوں گی جو میدان عرفات میں جو منا کی وادی ہے وہاں قربان کیے جائیں گے جانور. یہ یاد منائی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندگی کا جو سب سے بڑا امتحان تھا. اور ہمارا معاملہ جو ہے اپنے گریبانوں میں جھانکے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی یہ جھلک ہمارے اندر کس درجے میں موجود ہے. اپنی خواہشات نفس کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اس کے حکم کے سامنے. دنیا میں پھلنا پھولنا پھیلنا ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن جو احکامات اللہ کے ہیں کہ کاروبار کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، کوئی دکان پر بیٹھے ہو، جو اخلاقی معیار ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے اس پر پوری طرح قائم ہو یا نہیں ہو. اگر یہاں کہیں معاملہ جو ہے کسی درجے میں گھاٹے کا ہو گیا اور اس معیار مطلوب سے انسان کہیں نیچے رہ گیا تو پھر تباہی اور ہلاکت مقدر ہوگی. وہ جو بہت خوبصورت شعر ہے، یہ قربانی ہوگی، بڑی مہنگے مہنگے جانور جو ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کیے جائیں گے، لیکن نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں موجود ہیں لیکن روح تقوی موجود ہے یا نہیں، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ جو میرے اور آپ کے سامنے رہنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تقوی اصل پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، یہ ہے تقوی. حکم بجا لانا اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا اس سے بچ جانا، اسے ترک کر دینا. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب سوال کیا گیا تھا کہ افضل ہجرت کس شخص کی ہے، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس شے کو ترک کر دو، چھوڑ دو جس سے تمہارے رب نے منع کر دیا. امتحان تو یہی ہے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصل امتحان میرا اور آپ کا یہ ہے. اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو یہ امتحان ہے کہ جس میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے سعی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. دل میں ایمان اور یقین ہو اور پھر محنت کرے انسان، کوشش کرے، اپنی خواہشات نفس کو اللہ کے مطیع فرمان بنائے. اور قرآن نے جو ہمیں شریعت کے احکامات دیے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، بلا چون و چرا اس کی اطاعت کریں. یہ ہے اصل میں تقوی.
ابتلا آزمائش، امتحان، یہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی عبارت ہے تھے اس عنوان کے ساتھ. اور اسی اعتبار سے ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک اسوہ کامل بھی ہے، اسوہ حسنہ بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعتاً اپنے باطن کا جائزہ لیں کہ آیا ایمان اس درجے میں موجود ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری اپنی زندگی، پوری زندگی میں اختیار کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حضرات آج کی پریس ریلیز جو ہے وہ بھی اسی عنوان کے تحت ہے کہ یوم عرفہ پر حجاج امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے خصوصی دعا کریں. جیسا کہ بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ صرف دعا کرنے سے کام نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ایک کمٹمنٹ نہ کرے اللہ کے ساتھ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تمہاری دعاؤں میں سنتا ہوں، میں تمہارے بالکل قریب موجود ہوں. مجھ تک اپنی عرضداشت پہنچانے کے لیے تمہیں کسی واسطے یا سبیلے یا وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو ہر انسان سے اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ارادہ یہ ہو کہ اس دنیا میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے اور اس کے لیے پھر انسان محنت کرے اپنی اخروی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے. تنظیم اسلامی کے قائم مقام امیر جناب اظہر بختیار خلجی صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ یوم عرفہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی بابرکت دن ہے. عازمین حج یوم عرفہ کی بابرکت ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے طالب ہوتے ہیں. انہوں نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام عازمین حج کی حاضری کو قبول فرمائے، انہیں یوم عرفہ کی بیش بہا برکات سے نوازے اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. دنیا بھر سے مسلمان بلا تفریق رنگ و نسل اور زبان و قومیت شہر مکہ میں جمع ہوتے ہیں تاکہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. انہوں نے کہا کہ آج امت مسلمہ کے دعا کے ساتھ دوا کی بھی اشد ضرورت ہے. غزہ میں جاری مسلسل اسرائیلی درندگی کو 8 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا، لیکن 57 مسلمان ممالک صہیونی جارحیت کے خلاف اور فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں آواز تک بلند کرنے سے خوف زدہ ہیں. چاہے جائے کہ اس حوالے سے کوئی عملی اقدام اٹھایا جائے. لہٰذا آج اللہ تعالیٰ کی تکبیر کو عملی طور پر بلند کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیا اور دنیا میں کہیں بھی حقیقی اسلامی نظام کا نفاذ نظر نہیں آ رہا. یوم عرفہ کا اصل پیغام یہی ہے کہ مسلمان صحیح معنوں میں امت واحدہ کی صورت اختیار کریں اور رب کی دھرتی، رب کا نظام نافذ ہو تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور نصرت بھی حاصل ہو اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں.